تقالید اور رسم و رواج جو کہ ہمیں باپ دادا سے وراثت میں ملی تھیں۔ گھروں میں بہت سی کتابیں کے موجود ہوتے ہوئے اٹھا کر انہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ غبار آلود رہتی تھیں۔ شاذ و نادر ہی ہم ان کتابوں کو پڑھتے تھے، البتہ تینوں ادیان کے درمیان مناظرات کے درمیان میں نے جو کچھ پڑھا، اور خصوصاً میرے عقیدے کے متعلق جو نصوص ان کتابوں میں ہوتے تھے اور مناظرہ کے لیے جن معلومات کی مجھے ضرورت محسوس ہوتی تھی، ان مناظرات سے ایک چیز کھل کر سامنے آئی اور معلوم ہوا کہ ہندو مت وثنیت اور بت پرستی کا دوسرا نام ہے۔ اسی کو اسلام میں شرک کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان بھائی سے مجھ سے دوران گفتگو انہوں نے کہا، آپ لوگ ایک سے زیادہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ چیز ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں جواب میں کہتا تھا کہ آپ پاگل ہیں۔ اسی طرح ہندو مت کو ماننے والوں کا رد عمل ہوا کرتا تھا، انہیں حق بات سمجھانا آسان نہیں ہے، کیونکہ بچپن ہی سے غلط عقائد پر ان کے نشو و نما اور تعلیم و تربیت ہوتی ہے۔ بہرکیف ان مناظرات کے بعد میں دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہندو مذہب سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تقریباً 2 سال تک میں نے انتھک محنت کر کے پڑھنا شروع کیا، اور ہندو مت کے متعلق انگریزی زبان میں لکھی ہوئی کوئی کتاب میں نے بغیر پڑھے نہیں چھوڑا، کیونکہ انگریزی کے علاوہ دوسری کسی زبان میں مجھے مکمل عبور حاصل نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، اور ہندو جن چیزوں کو صحیح ہونے کے قائل تھے اور جن امور پر ان کا اجماع اور اتفاق تھا، ان معلومات کے ذریعے ہندو مت کی حقیقت کھل کر ہمارے سامنے آ رہی تھی۔ ہندو مذہب سے متعلق میرے اپنے ذاتی مطالعے کے درمیان میں کافی حد تک پریشان رہا۔ اس کی وجہ سے ہندو مذہب میں موجودہ شرکیات پر مبنی عقیدہ، خرافات پر مبنی قصے اور کہانیاں، تناقضات اور بعید از عقل اوہام کا لامتناہی سلسلہ چلتا رہا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 20ویں صدی کا ایک طالب علم اس طرح کے خرافات اور افسانوں پر ایمان رکھے گا، بلکہ میں یہ بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک عقل مند انسان اس طرح کے خرافات کو اپنے عقیدے کے بنیاد بنائے گا۔ بطور مثال اب آپ کے روبرو ان فاسد اور بگڑے ہوئے معتقدات کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ ہندو مت میں ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ان کے معبود رام پر ایمان لانا ہے۔ رام ہندوؤں کے بڑے معبودان میں سے ایک ہے۔ قصہ مختصر ہے کہ رام اور اس کا بھائی اور اس کی بیوی ان تینوں کو ملک بدر کیا گیا، اور یہ تینوں جلا وطنی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک سب سے بڑا شیطان جسے ہندی زبان میں راون کہتے ہیں، رام کی بیوی سیتا دیوی کو اغوا کرنے کی کوشش کیا۔ راون نے اپنے ایک بازو سے ایک انتہائی خوبصورت ہرن غزالہ پیدا کیا، پھر ایک خوبصورت غزال اس کے معبود راما کے گھر کی سمت چل پڑا، اور جب وہ رام کے گھر کے قریب پہنچا تو راما کی بیوی نے سیتا نے اس خوبصورت غزال ہرن کو دیکھا تو اس کو بہت پسند آیا۔ اس نے اپنے معبود شوہر راما سے کہا کہ آپ میرے لیے غزال شکار کر کے لائیں۔ راما کو بھی سیتا کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ آمدن برسر مطلب، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندو مت کے ماننے والوں کا یہ قدیم زمانے سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ ایک معبود کی روح دوسرے معبود کے بدن میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور راما جو ان کا معبود ہے اس کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ بہت سارے معبودان کی روحیں اس کے جسم میں منتقل ہو گئی ہیں، اور اسی طرح کا عقیدہ تناسخ الالہہ نصارہ کے ہاں بھی موجود ہے۔ اور ہمارے بھائی جو آج یہاں آپ کے روبرو اسٹیج پر موجود ہیں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ راما نے اس خوبصورت غزال کے شکار کے لیے نکلنے کے معاملے میں پس و پیش کرتا رہا۔ پھر جب اس نے سیتا کے اصرار پر شکار کر کے لانے کا عزم کیا تو اس نے اپنے گھر کے دہلیز کے سامنے 3 لکیریں کھینچیں اور سیتا سے کہا، خبردار، میری غیر موجودگی میں کسی بھی حال میں ان لکیروں کو پھاند کر آگے نہ نکل جانا۔ پھر راما اپنے تیر اور کمان لے کر غزال کے شکار کے لیے نکلا۔ اسی اثنا میں راون سیتا کے پاس عیسائی پادری خصیص کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، پیسے کو پانی پلا دو۔ سیتا نے پانی لایا اور زمین پر رکھ دیا، اس خوف سے کہ کہیں راما کی کھینچی ہوئی لکیریں پھاندنی نہ پڑیں۔ خصیص نے جب دیکھا کہ پانی سیتا نے زمین پر رکھا اور وہ لکیروں سے دور جا کھڑا ہوا، پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، پانی زمین پر ایک عالم دین کی تم نے اہانت کی ہے۔ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ تمہیں اس طرح کا ذلت آمیز سلوک تو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تم جیسی بلند مرتبہ سیتا کے لیے بہتر اور مناسب یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں پانی پلا دیتی۔ سیتا نے جب راون سے اپنی تعریف و ستائش والی باتیں سنی تو
تو اپنے شوہر اور معبود راما کی وصیت بھول گئی اور لکیریں تجاوز کر کے قسیس کے پاس پانی دینے کے لیے گئی تو وہ راما کی حمایت اور امان میں نہ رہی. راون نے اس کو اغوا کر کے جزیرے سری لنکا لے گیا. یہ سب باتیں ہندوؤں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور یہی ان کا عقیدہ ہے. ادھر راما غزال کو بھگاتا اور اپنی تیروں کا نشانہ لگاتا رہا. آخر کار جب رام کا تیر اس غزال کو لگا تو وہ اپنی اصلی شکل میں تبدیل ہو گیا، یعنی شیطانی صورت میں. اس وقت راما کو پتہ چلا کہ وہ شیطان ہے. پھر راما اپنے گھر لوٹ آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی بیوی سیتا کو کسی نے اٹھا کے لے کے گیا ہے. جب گھر کے دہلیز کے سامنے کھینچی ہوئی لکیروں پہ نقش قدم دیکھا تو اس کو احوال واقعی سے آگاہی ہوئی. آپ حضرات یہ بات نہ بھولیں کہ راما ان کا معبود ہے اور یہاں خدا اور معبود شیطان کے مکر و فریب کے جال میں پھنس کر قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس مغفل معبود راما کو اپنی بیوی سیتا کا پتہ اور علم نہ ہو سکا. تلاش اور جستجو جاری رہی. آخر کار ایک بندر سے اس معبود راما نے استعانت اور مدد طلب کی جس کا نام ہنومان بتایا جاتا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے بندر ہنومان اس بات کا پورا علم اور ادراک تھا کہ راما اس کا وہ رب اور معبود ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے. ایک معبود اپنے بندے سے مدد اور نصرت طلب کرے، یہ کیسا معبود ہے؟ ایک دن ہنومان بندر راما کی عبادت کی غرض سے غسل کر رہا تھا. اتنے میں اس کے پاس راما اپنی بیوی سیتا کو تلاش کرتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی سیتا کی تلاش کر رہا ہوں، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اتنے میں ہنومان کے سامنے زیورات سے بھری ہوئی ایک تھیلی گر پڑی. رام نے دیکھا تو کہا، یہ میری بیوی کے زیورات کی تھیلی ہے. لگتا ہے کہ اس کے شیطان کے اختطاف کے وقت وہ پھینکا تھا. راما کے طلب استعانت پر ہنومان بندر نے اپنے قبیلے کے سارے افراد کو عام استنفار کا حکم دے دیا اور راما کی بیوی سیتا واپس اپنے گھر لانے ہنومان اور اس کے ساتھی راما کے ساتھ سری لنکا کی جانب چل پڑے. چلتے چلتے جب اپنے علاقے کی زمین کے آخری کنارے پہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ سری لنکا تو سمندر میں ایک جزیرہ ہے. اس جزیرے تک رسائی کے لیے پانی پر عبور کرنا ضروری ہے. بڑی قابل غور بات تو یہ ہے کہ اس بات کا بھی علم راما کو نہیں تھا کہ سری لنکا تو داخل سمندر ایک جزیرہ ہے. راما ہنومان بندر سے کہنے لگا، سمندر کیسے پار کریں گے؟ بندر ہنومان نے یہ تجویز پیش کی کہ اس سمندر پر پل بنائیں گے. سمندر پر پل بنائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس مرتبہ راما بہت حد تک ذہین اور ہوشیار نظر آتا ہے. ہنومان کو یہ پتا چلا کہ سمندر پر پل بنانا کوئی کھیل تماشا نہیں. یہ بتانا کے لیے راما نے ایک چٹان کے پتھر کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا تو وہ سمندر کی گہرائی میں پہنچ گیا. اس پر راما نے بانگ دہل کہا، ناممکن ہے سمندر پر پل بنانا. اس پر ہنومان بول پڑا، مجھے یقین ہے یہ کام ہوگا اور ہو کے رہے گا. پھر ہنومان نے ایک بڑی چٹان پر راما کا نام لکھا، جی ہاں معبود راما کا نام لکھا اور سمندر میں ڈال دیا. وہ چٹان پانی پر تیرنے لگی، ڈوبی نہیں. آپ حضرات اندازہ لگا رہے ہوں گے بندہ ایمان اور یقین اور علم معبود راما کے ایمان اور یقین اور علم سے کئی گنا زیادہ اور قوی ہے. اس طرح پل بناتے گئے اور سری لنکا تک پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد شیطان راون سے جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں ہنومان قبیلے کے سبھی افراد مارے گئے. تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ شیطان راون کو قتل کرنا راما کے معبود کی بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ راون شیطان کے 9 سر تھے. جب بھی اس کے سر پر وار ہوتا تھا تو ایک نئے سر کا اضافہ ہو جاتا تھا. آخر کار راما نے مجبور ہو کر اپنے بھائی سے مدد طلب کی. اس کی عادت تھی کہ 6 ماہ جاگتا تھا اور 6 مہینے سوتا تھا. رام کا قاصد اس کے بھائی کے پاس پہنچا تو اس کے سونے کے دن تھے. وہ اپنے بھائی پر کافی غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، شیطان سے لڑنے اور جنگ کرنے کا یہی وقت تھا. بہرکیف جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو شیطان کو قتل کرنے کا طریقہ اور کیفیت بتایا، اور تم لوگ اس کے سر پر وار کر کے اس کو قتل نہیں کر سکتے بلکہ اس کے ناف پر وار کرو گے تو مر جائے گا. قصہ مختصر، بھائی کی بتائی ہوئی حکمت عملی کو اپنایا اور راون شیطان اکبر جس کو اسلام میں ابلیس کہتے ہیں اس کا خاتمہ کر دیا. اس جنگ میں ہنومان کے قبیلے کے سارے افراد قتل ہو گئے. پھر راما معبود اپنی بیوی سیتا کو اپنے گھر لے گیا اور جب وہ اپنے گھر پہنچی تو راما اس سے کہنے لگا، تم میرے قریب نہ آنا، دور رہو، کیونکہ شیطان نے تم سے اپنی ضرورت پوری کر لی ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا اور میں تمہاری عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی. چنانچہ وہ راما کی پوجا اور عبادت کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تو اچانک زمین پھٹ گئی